تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یوتھ کا کام ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ، لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسا عام بندہ ہے، اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے. ہم نے سپرفیشل بنا دی ہے نا، ہم نے صحابہ کے کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، میرا تو ہے ہی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اندر وہ یہی سوچتا ہے، واہ واہ بہت کرتے ہیں لیکچر سن کے، لیکن اندر اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا آئیڈیل وہی ہے جیف بوسن، کیونکہ میرا تعلق پیسے کمانے سے، سکسیس سے ہے. سکسیس کا جو ہم نے ایک وہ امیج بنا دی ہے سوسائٹی میں کہ سکسیس از اے لیڈر، اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے، دیٹ سکسیس. حالانکہ سکسیس میں لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے. لیٹرل سے مراد ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. ہم نے صرف ایک گروتھ رکھی اوپر، اس لیے ہر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا لیکن ٹیوشن بھیجنے کے لیے صبح بھی اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اوپر جانا ہے، فرسٹ آنا ہے. فرسٹ سے نیچے اگر آئے، 90% سے اگر نیچے آئے تو بس یہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہی ہے اوپر جانا ہے بس. تو اوپر جانا سکسیس نہیں ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے سکسیس کی. یہ ہمیں غلط کانسیپٹ سکسیس کا دیا، اور یہی چیز ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں، روزمرہ کی حرکات میں نظر آتی. ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے، ہر بندہ ٹریفک کے اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا، ہر بندہ دوسرے کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے پہلے آ جاؤں، میں فرسٹ آ جاؤں، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور اس جستجو میں آپ دیکھ لیں آج ہم نے کیسا معاشرہ جو ہے کریٹ کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف اللہ نہ کرے چلا جائے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کرنی ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، مفلحون کی ڈیفینیشن، اس کو ایکٹ کرنا ہے، اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے. اور اسلام ایز اے ضابطہ حیات آپ لوگوں نے دکھانا ہے. جب تک آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے نہیں دکھا سکتے کہ بھئی میں دکھاتا ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکتی، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں پروو کر کے دکھاؤں گا. آپ جاب پہ ہیں، آپ پروو کر کے دکھائیں. میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں، رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں، اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا. میں بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بچا جا سکتا ہے پورن سے. میں بچ کے دکھاتا ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو جو ہے مثال بناتا ہوں، پیش کرتا ہوں. تو یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا. جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا، دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں. مار تو سکتے نہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے. ایک ول پاور توڑتے ہیں، دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں، اس دوسری کنٹری کی، اس کی اکنامک سورس، اس کی پولیٹیکل سورس، اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں، ایک ایک کو کاٹتے ہیں. شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے. ایک وہ ہماری ول پاور توڑ رہا ہے. ول پاور کیسے توڑ رہا ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے، تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا، تو بچ ہی نہیں سکتا، تو ایڈکٹ ہے، تو بیکار ہو چکا ہے. لوگ اپنے آپ کو ای میلز مجھے کرتے ہیں، اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات اکارڈنگ ٹو ہیئر، جیسے لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ کمپیئر ٹو کریشن آن دس ارتھ اشرف المخلوقات، یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا، تو اس جوگا ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے، ہر طرح کی سورس، اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ. وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمازیں چھڑوا کے، پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں، سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، اٹھا نہیں جاتا، نماز پڑھی نہیں جاتی. پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے، اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے. آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے، یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ کو. تو یہ وہ ہماری سورس توڑ ہے، ہمارا تعلق توڑ ہے اللہ سے. جب اس نے دو چیزیں کر لی نا، آپ کی ول پاور توڑ دی،
اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا، تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا آپ۔ اور یہی بات اللہ نے وارن کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے، ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو۔ ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے، پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا۔ ایک بندہ چینج نہیں ہونا چاہتا، اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو قرآن میں ہے۔ سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے، اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا، وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا، وہ سبمٹ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا، میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، اب میں نہیں بدل سکتا، تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنی ول پاور پہ کام کریں، اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں، اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں، اوکے؟ جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں۔ نیگیٹو سیلف ٹاک از ویری بیڈ۔ چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، لیکن گیو اپ نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا، میں تو عادی ہو چکا ہوں، گناہ میری روٹین بن چکی ہے، اب میں نہیں بدل سکتا، میں نہیں چینج ہو سکتا۔ آپ کے سامنے بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہوگی، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اتنی سناز ہیں، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ ٹیک اٹ ایزی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیجن از ایزی، whoever overburdened himself will not be able to do so۔ ریلیجن آسان ہے، جو کوئی اس میں اوور برڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، اوور برڈن سے مراد ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے اور میراتھن کی بجائے جو ہے وہ اسپرنٹ ریس لگانے لگ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں چینج ہو جاؤں گا، اور ایک دن میں چینج نہ ہو تو پھر ڈپریس ہوتا ہے۔ تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں، کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی۔ ہر انسان پہ انرجی کا ٹائم آتا ہے، انرجی کا ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے۔ اور پھر کہا بٹ آئی ہیو ہوپ فار دا ون ہو از ماڈریٹ ہو از آن دا مڈل پاتھ، لیکن مجھے اس کے بارے میں ہوپ ہے جو ماڈریٹ چلتا ہے، درمیانی راہ اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں، وہ درمیانی راہ پر تھے، ہمیشہ وہ اتنے عمل کرتے تھے جتنے عمل وہ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض نہیں چھوڑنے۔ فرائض کی اگر میں بات کروں، فرائض تو کرنے ہی کرنے۔ سو ٹیک اٹ ایزی، اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے۔ یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے، میرے تو بہت گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں، سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے، اوکے؟ تو اس لیے ول پاور۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح اگر آپ نماز پڑھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں۔ یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھ رہا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا، مجھ سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں 1 بھی نہیں پڑھوں گا، نہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی، تو ان 2 چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے، ایک ول پاور انشاءاللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔